ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام حضرات سامعین کرام، نوجوانان ملت اور میرے محسن کرم فرما ہم سب کے بڑے حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ان اکابر اور علماء دین کی موجودگی میں اس حقیر کا کچھ عرض و معروض کرنا، گفتگو کرنا یقیناً جسارت و گستاخی ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے حکم پر آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، قاری اعظم صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس روحانی، ایمانی اور نورانی مجلس کو منعقد کرنے میں بڑی محنت و کاوش کا مظاہرہ کیا ہے. یقیناً یہ امام صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات کے روبرو، آپ حضرات کے درمیان بڑی بڑی عظیم شخصیات موجود ہیں اور اکابر سے، علماء سے، بزرگان دین سے آپ کو استفادہ کرنے کا اور مفید باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے. یہ امام و خطیب کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس نشست میں، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس کانفرنس میں اللہ کے کلام کے حوالے سے، قرآن مجید کے تعلق سے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں لوگ موجود ہوتے ہیں تو خدا کی قسم اس مجمع پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمتیں اس مجمع کے اوپر متوجہ ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ ہم آج اسی قرآن کے
نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں علماء کی بات سننے کے لیے، بزرگان دین سے استفادہ کرنے کے لیے، اور اہل علم اور اہل حدیث اور اہل اللہ سے استفادہ کرنے کے لیے آج اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا دے، اور باری تعالیٰ ہماری تمام تر تکالیف کو، پریشانیوں کو، دشواریوں کو اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے درمیان خطبے میں ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پاکیزہ اور مقدس روایت کو نقل فرمانے والے اور بیان کرنے والے ہیں، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ احادیث کو بیان کرنے میں، روایات کو نقل کرنے میں جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، وہ بڑے سے بڑے صحابی رسول کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تقریباً 6000 سے زیادہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زبان سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور صحابہ کی بڑی جماعت آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو اخذ کر لے، کوئی ہے جو ان نصیحتوں کو مجھ سے حاصل کر لے اور پھر ان پر عمل کر کے دنیا میں زندگی گزارنے والا بن جائے۔ صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے ان 3 باتوں کو اخذ کر لے، ان 3 باتوں کو لے لے اور پھر ان کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو تمام دیوانے، آپ کے تمام عاشق اور تمام مستانے اس مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ تڑپ کر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب، میں آپ کی ان 3 نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہوں جو ان 3 اعمال کو اخذ کروں گا، ان 3 باتوں کو قبول کروں گا، اور انشاءاللہ ان 3 باتوں پر عمل کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بس ان 3 باتوں کو میں آپ حضرات کے درمیان بیان کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پیغمبر علیہ السلام سنتے ہیں کہ بڑے جوش میں، بڑے جذبے میں، ایمانی حمیت کے ساتھ ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ان 3 باتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تو سنو ابو ہریرہ، اتق المحارم، کہ حرام چیزوں سے بچ کر دنیا
دنیا میں زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. حرام کاموں سے بچ کر، حرام چیزوں سے بچ کر، حرام اقوال سے بچ کر، حرام افعال سے بچ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. تکن اعبد الناس، تو اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے اجتناب کر کے، حرام چیزوں سے پرہیز کر کے اور حرام چیزوں سے دور ہو کر زندگی گزرنے والے بن جاؤ. ایسا تحفہ تمہیں نصیب ہوگا، ایسا انعام تمہیں نصیب ہوگا، تم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. تکن اعبد الناس، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ برگزیدہ انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہمیں اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ماحول کا، اپنے علاقے کا، اپنی بستی کا اور اپنے گاؤں کی صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگی حرام خوری میں گزر رہی ہے. نہ ہماری آنکھ صحیح دیکھنے والی ہے، نہ ہماری زبان صحیح بات بیان کرنے والی ہے، نہ ہمارے ہاتھ صحیح کام کرنے والے ہیں، نہ ہمارے پاؤں صحیح طریقے پر اٹھنے والے ہیں. غلط راستے کو اختیار کر کے زندگی گزار رہے. حرام کمائی کما کر ہم اپنے گھر کا گزارا کر رہے. نہ جانے کس کس طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. جھوٹ بول کر کاروبار چلایا جا رہا ہے. دغا دے کر، دھوکہ دے کر پیسہ وصول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیاض کے نام پر ایک بڑا عجیب و غریب منظر اہل ایمان کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے. سودی کاروبار کرنے لگا ہے مسلمان کہ جو ان برائی سے، ان بے حیائی سے پاک اور صاف ہو کر زندگی گزارتا تھا، آج سب سے زیادہ بگاڑ، سب سے زیادہ خرابی اور سب سے زیادہ فساد حرام کمائی کے تعلق سے اہل ایمان کے اندر چھایا جاتا ہے. بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، رزق ملنا چاہیے. یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر اس مال کو کمایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس مال کو حاصل کیا جا رہا ہے، یا اپنے مالک کو راضی کر کے اس مال کو کمایا جا رہا ہے. سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا نقصان حرام کمائی کا کیا ہوتا ہے معلوم؟ میرے بھائیوں، حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں سے لذت کو ختم کر دیا جاتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں جو لطف آنا چاہیے تھا، جو مزہ آنا چاہیے تھا، جو خشوع اور خضوع حاصل ہونا چاہیے تھا، اس سے محروم ہو کر ہماری پوری نماز ادا ہوتی ہے. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ رکوع کیا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جو انسان حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، خدا کی قسم عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، 2 پارے پڑھ لیتا ہے، 3 پارے پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں جو چاشنی، جو مٹھاس، جو لطف، جو مزہ حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ انسان اس مزے اور لطف سے محروم ہو کر تلاوت کرتا رہتا ہے. روزہ رکھنے میں صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں جو اپنے مالک کو راضی کرنے میں جو لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود روزے کا لطف اسے حاصل نہیں ہوتا، روزے کی چاشنی حاصل نہیں ہوتی.
حاصل نہیں ہوتا ہے، حرام خوری میں زندگی گزر رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اتق المحارم، ابو ہریرہ حرام کمائی سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، حرام روزی سے، حرام کمائی سے، حرام مال سے، حرام دولت سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے، ہم تم سے اپنا تعلق قائم کر لیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کمائی کے حوالے سے بھی یہ حال ہے اور زنا خوری بھی ہمارے درمیان عام ہو گئی۔ چار نوجوان لڑکے اس راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چار نوجوان لڑکے ادھر راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عفت دار عفیفہ پاک دامن عورت کا راستے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، بد نظری ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے غیرتی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے اس عورت کے اوپر کرتے جاتے ہیں، اس کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، بد نظری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے مالک کو راضی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، غفلتوں میں کہانتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجیے، اور یہ تو مردوں کا حال ہے، اگر عورتوں کا حال بیان کیا جائے تو اس سے بھی بری حالت میں گزر رہا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں بازاروں کی زینت بن رہی ہے، دکانوں کی زینت بن رہی ہے، گلیوں کی زینت بن رہی ہے، چوراہے کی زینت بن رہی ہے، اور ایسا برقع، ایسا لباس سے بہتر کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے۔ اگر کوئی شریف انسان جو اس خاتون کو دیکھنا نہیں چاہتا مجبور ہو کر دیکھنے لگتا ہے، ایسا حال کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، عورتوں کا جو گروہ، جو طبقہ جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالا جائے گا، ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم کے اندر دھکا دے کر جس عورتوں کو داخل کر دیا جائے گا، عورتوں کا وہ طبقہ ہوگا جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے، اپنے جسموں کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جسم کی نشیب و فراز کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، بازاروں کی زینت بنتی ہے، دکانوں کی زینت بنتی ہے، گلیوں اور محلوں کی زینت بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اللہ کی گرفت سے میری حفاظت ہو جائے اور جنت میں میرا راستہ آسان کر دیا جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے عقبہ، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنا راستہ جنت میں آسان بنانا چاہتے ہو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تو تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو جرأت کے ساتھ ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی گزاری جا رہی ہے۔
آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو چوراہوں کو چھوڑ دو، گلیوں کو چھوڑ دو، بازاروں کو چھوڑ دو، علاقوں کو چھوڑ دو، بغیر ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور صرف یہ ہدایت مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی دی جاتی ہے، بغیر ضرورت کے نہ ہمارا بھائی گھر سے باہر نکلے، نہ ہماری ماں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہوگا تو فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ سکتی ہے، غیر محرم عورتوں کے عشق کے جام میں پھنس سکتے ہو، اس لیے بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہلی نصیحت بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ چاہے بھوکھی کھائیں گے، سوکھی کھائیں گے، لیکن حلال طریقے سے مال کمائیں گے، حلال روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی حلال روزی پر نیت نہیں رکھیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بالغ بھی نہیں ہے، بہت سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، بہت کم عمر ہے، آپ اس صدقے کے کھجور کی طرف جاتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ نابالغ ہے، شریعت کے مکلف نہیں، قرآن و حدیث کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی، معصوم بچے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود گناہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں داخل کر لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ہیں کہ حسن نے صدقے کا کھجور اپنے منہ کے اندر ڈال دیا ہے تو ارشاد فرماتے کہا حسن اس کو باہر نکال دو، حسن اس کو باہر نکال دو، اور پھر ارشاد فرمایا اما شعرت انا لا نأخذ الصدقہ، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم صدقہ کھایا نہیں کرتے۔ گویا کہ آپ بچپن سے تربیت کر رہے ہیں، بچپن سے آپ اپنے نواسے کی تربیت کر رہے ہیں کہ حرام روزی کی طرف نیت بھی مت کرنا، دیکھ بھی مت لینا، اس لیے کہ اگر حرام روزی پر نیت ہوگی، حرام لقمہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو ساری عبادتیں ملیہ پیش ہو جائیں گی، نماز سے بھی لطف ختم ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی لطف ختم ہو جائے گا، روزے سے بھی لطف ختم ہو جائے گا۔ عبادت تو کریں گے لیکن جو مزہ، جو لطف، جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس نصیب ہونا چاہیے تھا اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، انشاءاللہ آج سے نیت کریں، یہ عزم کریں کہ حلال روزی کو حاصل کریں گے، حرام روزی سے دور ہو کر اجتناب کر کے پرہیز کر کے زندگی گزاریں گے۔ اتنا ہی تو ہوگا کہ روٹی کھائیں گے، اتنا ہی تو ہوگا کہ سوکھی کھائیں گے، اتنا ہی تو ہوگا کہ دال کھانی پڑے گی، چٹنی سے گزارا کرنا پڑے گا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو محبوبیت کا مقام حاصل کرنے والے ہو جاؤ گے، عنایت اور درگزر والا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اور جب تک کا راستہ آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تکن اعبد الناس، تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین بندی بن جاؤ گے۔
दूसरी बात जिक्र फरमाते हैं वारज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक। अबू हुरैरा, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाओ, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाओ। जो माल, जो दौलत, जो मकान, जो जायदाद, जो दुकान अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है उस पर राजी हो जाओ। तकुन अगनन नास, तो मालदारों में सबसे ज्यादा मालदार बन जाओ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे कि अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाओ। आज हमें अपने मुआशरे का सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से हसद रखता है, उसकी तिजारत से हसद रखता है, उसकी दुकान से हसद रखता है, उसके मकान से हसद रखता है, उसके बेहतरीन खाने से हसद रखता है, उसकी गाड़ी से हसद रखता है, उसकी औलाद से हसद रखता है। गर्ज यह है कि उसकी जिंदगी से हसद रखता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं और अल्लाह से बढ़कर कोई तकसीम करने वाला नहीं हो सकता, अल्लाह से बढ़कर कोई नसीब बनाने वाला नहीं हो सकता। जो माल, जो दौलत, जो जमीन, जो दुकान, जो औलाद अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है उस पर राजी हो जाओ। लोगों